خلیفہ ہارون رشید نے اپنی سی بہت کوشش کی کسی طرح بہلول دانا پر گرفت کی جا سکے، لیکن ان کی حاضر دماغی اور پر حکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ ان کی قربت نے اسے ایسا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو بہلول دانا کے پیچھے لگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے ان کی باز پرس کرتا، لیکن اکثر موقعوں پر بہلول دانا ہی اس کے کام آتے۔ اسی طرح ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا اور ملکوں ملکوں گھوما ہوا تھا۔ جب وہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے مقربین کی نالائکی پر شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا اور بولا، تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے اور ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کو غصہ اور جوش آیا اور بولا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا جو موجود ہے، مجھے یقین ہے وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا، اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دے گا۔ وہ سب مل کر بہلول دانا کے پاس پہنچے اور انہیں تمام ماجرا سنایا۔ بہلول دانا نے ان کو تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار پہنچ کر اس سیاح کے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیں گے۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا اور وزیر، مشیر، امیر سب کرسیوں پر بیٹھے۔ خلیفہ ہارون رشید جا کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اہل دربار پر ایک نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ کس طرح بہلول دانا کا نام لیں، کہیں اس کا نام خلیفہ ہارون رشید کو ناگوار نہ گزرے۔ کہ اسی وقت بہلول دانا کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار، یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پکڑے، گٹری شانوں پر ڈالے، دربار میں داخل ہوئے اور سیاح کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیبت قضائی کی طرف دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا آپ سے سوال کروں؟ بہلول دانا نے جلدی سے جواب دیا، بصرالچشم۔ اس سیاح نے اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا تو بہلول دانا نے جلدی سے اٹھ کر اپنی چھڑی سے اس دائرے میں ایک لائن لگا کر اس دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول دانا نے اس بار دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور اپنی حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنے ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا لیں تو بہلول دانا نے اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ ان کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا اور ایک عجیب لہجے میں کہا، مرحبا، آفرین، عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایسے دانشور اور عالم موجود ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے سیاح سے پوچھا کہ کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے ہیں؟ اس نے بولا، یقیناً، اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے۔ یہ میرے سارے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کچھ سوال کرے کہ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً پوچھ لیا،
اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی اس سے محظوظ ہو سکیں گے اور کچھ سیکھ بھی لیں گے۔ تو سیاح بولا، آپ نے دیکھا تھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے برابر 2 حصے کر مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار اور رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا اور آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے زمین پر اگنے والی نباتات کا اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشوونما کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشور پر فخر کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔